السلام علیکم۔ نیکی اور بدی۔ جی دوستو، آج میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں نیکی اور بدی کی کہانی۔ دو دوست تھے، ایک کا نام نیکی تھا اور دوسرے کا بدی۔ نیکی یعنی نیک نیت تھا، نیک انسان تھا، اس کے من میں کوئی برائی نہیں تھی، اور بدی جو تھا بد نیت تھا، اس کی نیت میں برائی تھی۔ تو دونوں کسی سفر میں گئے تھے۔ پرانے زمانے میں پیدل کا سفر ہوتا تھا اور پانی بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، کسی جگہ میں کنویں ہوتے تھے اور برتن وغیرہ بھی خاص نہیں ہوتے تھے۔ پرانے زمانے میں بکروں کا کھال سکھا کر اسی میں لوگ پانی ڈالتے تھے، اسے مشک کہا جاتا تھا۔ تو دونوں جب سفر سے لوٹے تو دونوں نے اپنے مشک پانی سے بھرے اور پیدل چل بسے۔ چلتے چلتے بدی کی من میں ایک برائی تھی، اس کا برا سوچ تھا۔ اس نے یہ سوچ کیا، ہم دونوں پیدل جائیں گے، اگر ہم دونوں کا پانی خلاص ہو گیا تو ہم دونوں مر جائیں گے۔ تو اسی نے یہ سوچا، کیوں نہ نیکی کا پانی پی جاتے ہیں، پھر بعد میں اپنا پانی پی جاؤں گا، اگر وہ مر گیا تو مر جانے دو، میں تو بچ جاؤں گا۔ تو اسی نے کہا، نیکی بھائی بات سنو، ہم دونوں اپنا پانی پئیں گے، تم اپنا پیو گے، میں اپنا پیوں گا، تو ہم دونوں کا پانی خلاص ہو جائے گا، ہم دونوں پیاس سے مر جائیں گے۔ اسی سے بہتر ہے کہ پہلے آپ کا پانی پیتے ہیں ہم دونوں، جب آپ کا پانی ختم ہو گیا تو میرا پانی پئیں گے۔ تو نیکی کو کیا پتہ کہ پانی الگ الگ پینے سے یا ساتھ پینے سے کچھ فرق پڑتا ہے، تو وہ تو نیک نیت تھا، اسی نے کہا کوئی مشکل نہیں، پہلے میرا پانی پیتے ہیں۔ تو سفر میں چلتے چلتے نیکی کا جو پانی مشک میں تھا وہ نیکی بھی پی رہا تھا اور بدی بھی پی رہا تھا۔ دونوں پیتے پیتے آخر اس کا پانی جو ہے خلاص ہو گیا۔ تو سفر میں چلتے چلتے دونوں کو پیاس لگا، تو بدی کے پاس تو پانی تھا اپنا، اسی نے نکال کر پانی پیا۔ تو نیکی نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ اسی نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، اگر میں اپنا پانی تجھے دوں تو میں کیا پیوں گا، میں تو پیاس میں مر جاؤں گا۔ چلتے چلتے اس کو بہت پیاس لگتا گیا، نیکی پانی مانگتا گیا، وہ جواب دیتا گیا۔ آخرکار بے بس ہو کر نیکی پیاس میں تڑپ رہا تھا، بہت پیاس نے اس کو ستایا، تو یہ پانی مانگتا تھا۔ تو بدی کی من میں اور ایک بری سوچ آ گئی، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے بار بار، کیوں نہ کوئی طریقے سے اسے مار دوں، جان چھڑا دوں، تو میں اپنا پانی پیتے ہی سفر میں پہنچ جاؤں۔ تو اسی نے کہا، دیکھو میرے پاس پانی تو ہے نہیں، کم ہے، اگر تو اتنا مجھے تنگ کر رہا ہے تو پانی تجھے ایک شرط سے دوں گا، پلاؤں گا، تمہارا ایک آنکھ نکالوں گا اور تجھے پانی پلاؤں گا۔ تو جب تک نیکی چل رہا تھا، جب تک اس کو طاقت تھا جان میں، تو وہ انکار کرتا گیا۔ آخر جب بے بس، مجبور و لاچار ہو گیا، اس نے دیکھا کہ ابھی پیاس میں بالکل تڑپ رہا ہوں، مر رہا ہوں، تو اسی نے سوچا ایک آنکھ گیا تو خیر ہے، لیکن پانی پیوں، زندگی تو بچ جائے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میرا آنکھ نکالو، مجھے پانی پلا دو۔ تو اسی نے کوئی ایسی لکڑی اٹھائی اور لگا کر اس کا آنکھ نکالا اور اس کو تھوڑا پانی پلایا۔ تو پھر سفر میں چلتے چلتے وہ تو پانی پیتا جا رہا تھا، پھر نیکی کو پیاس نے تنگ کیا، تڑپایا پیاس نے۔ آخرکار چلتے چلتے اس نے دوسرا شرط بھی یہ کیا کہ تمہارا دوسرا آنکھ بھی نکالوں گا، پھر تجھے پانی پلاؤں گا۔ ایسے چلتے چلتے نیکی مجبور ہو گیا، تو اس نے کہا، اگر تو میرا دوسرا آنکھ نکالے گا تو میں سفر میں کیسے چلوں گا، میں تو راستہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک شرط ہے، تو میرا آنکھ نکالو، مشکل نہیں ہے، مجھے پانی تھوڑا پلا دو، لیکن میرا ہاتھ پکڑ کے چلنا، کیونکہ میں راستہ تو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اسی نے کہا، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اس نے نیکی کا دوسرا آنکھ نکالا اور تھوڑا پانی پلایا، تھوڑا ہاتھ میں پکڑا، چلتے چلتے وہ تو کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب آیا ایک بڑا سا ایک کنواں تھا، بڑا، تو اسی نے سوچا، کیوں نہ اسی کو دھکا دے کے گرا دوں اور میں چلا جاؤں، یہ تو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچا تو نیکی کو دھکا دیا، نیکی جا کے اندر گرا۔ چلو پہلے لیتے ہیں بدی کو۔ بدی تو چلتے چلتے اپنے سفر میں جا کے پہنچا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ نیکی کہاں ہے؟ اسی نے کہا، میرے کو معلوم نہیں ہے، وہ تو میرے ساتھ نہیں تھا، وہ الگ نکلا تھا ادھر سے۔ ابھی لیتے ہیں نیکی کی کہانی۔ نیکی جب جا کے کنویں میں گرا، اندر اندائی تھی، تو اسی نے ادھر ادھر ہاتھ لگایا، اسی نے دیکھا کہ تھوڑا پانی ہے ادھر کنویں میں، تو وہ تو پیاسا تھا، اسی نے پانی پیا، بہت پانی پیا، سکون کیا، اور کنویں کے اندر بیٹھا۔ رات ہو گئی،
رات کے ٹائم میں جنگل کے جانور سب آ گئے اور کنویں کے اوپر بیٹھے، تو اسی ٹائم سب بولتے تھے، جانور بھی بولتے تھے، آگ کے جانوروں کی باتیں شروع ہو گئے۔ تو ایک جانور آیا، اسی کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ تو ایک جانور نے پوچھا آپ کی آنکھ کو کیا ہو گیا، کیوں پانی بہہ رہا ہے؟ اسی نے کہا میرا آنکھ تھوڑا خراب ہو گیا۔ اسی نے کہا اس کنویں کے اندر ایک درخت ہے، اگر اسی کا وہ جو پتا ہوتا ہے نا، وہ پتا کوئی نکالے اپنے آنکھوں کے اوپر رکھے، کوئی نکلا ہوگا آنکھ ہوگا وہ بھی بن جائے گا۔ اسی نے کہا نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے خیر ہے چھوڑ دو۔ تو وہ بات نیکی نے سنا، نیکی نے ادھر ادھر ہاتھ لگائے، دیکھا کہ ہاں واقعی ادھر تو درخت ہے۔ اس نے وہ پتے نکالے، جب وہ بدی اس کا آنکھ نکال رہا تھا تو اسی نے اپنے آنکھ دونوں اٹھا کر اپنے پلوں سے باندھ لیے تھے۔ تو اسی نے بسم اللہ کر کے اپنے دونوں آنکھیں رکھے اور پتا جو رکھے، تو اسی کی آنکھ صحیح ہو گئے۔ واہ جی واہ، یہ تو صحیح ہو گیا، ابھی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، ابھی تو ادھر بیٹھا پانی پیا، سب کچھ دکھ رہا ہے۔ تو ایک جانور نے کہا بتاؤ آج آپ لوگوں نے کیا کام کیا، کہاں کہاں گئے تھے؟ ایک جانور نے کہا میرا تو اس کنویں کے کسی کونے میں، یعنی کنواں تو بڑا تھا، میں گیا تھا ادھر، میرا کوئی سونے کا ایسا چیز پڑا تھا یا مال یا سون وغیرہ چاندی، میں سارا دن گیا ادھر، ان کو تھوڑا دیکھا، کھیلا، دل خوش کیا، واپس آیا۔ تو سب کا ایسا کوئی چیز تھا، کسی کا پیسہ تھا، کسی کا سونا، کسی کا چاندی، سب نے اپنا اپنا بتا دیا۔ تو نیکی صبح ہو گئی، نیکی صبح تو جانور سب چلے گئے شکار میں ادھر ادھر، نیکی جو نکلا دیکھا ادھر گیا تو واقعی ادھر پیسے بھی ہیں، چاندی بھی ہیں، سونے بھی ہیں۔ اسی نے کیا کیا، جو سب کچھ اٹھایا اور کوشش کرتے کرتے آہستہ 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 کنویں سے نکلا۔ پانی بھی تھا کنویں میں، ادھر سے اپنا مشک بھی بھرا تو نکلا، چلتے چلتے آیا، اپنے گھر پہنچا۔ گھر جب پہنچا تو اسی نے اپنے بیٹے کو بولا جاؤ بدی کے پاس، اسی سے کوئی تاش لے کے آنا، اسے کہو کہ بابا آیا ہے، اسی نے سونے لائے ہیں، وہ اپنا ناپ لے گا۔ تو وہ جو گیا، اسی نے تو ہاتھ شکار بھیجا تھا، جب ادھر تاش مانگا تو بدی نے سوچا میں نے تو اس کو کنویں میں گرا دیا، وہ تو مر چکا ہوگا یا پاگل ہے گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے چھپتا چھپتا آیا، دیکھا ہاں واقعی نیکی بیٹھا ہے اور سون ناپ رہا ہے۔ تو اسی سے برداشت نہیں ہو گیا، فٹافٹ آیا، بولا تم دو الوال، تم یہ کدھر سے لایا، کیسے لایا؟ نیکی نے کہا بھائی تم نے جو مجھے کنویں میں دھکا دیا، میں جب اندر گیا تو ادھر سونا ہی سونا تھا، اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، میرے پاس تو کوئی ایسا سامان بھی نہیں تھا، میں اتنا اٹھا بھی نہیں سکا، بس میں اپنے لوہی پہ باندھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بہت ہیں، اس نے کہا ہاں بہت ہیں۔ تو اس نے بولا مجھے وہاں چھوڑو گے، میں بھی کچھ سونے لے کے آؤں گا۔ ابھی تو نیکی کے دل میں بھی آگ تھا، سب کچھ پتہ تھا، اس نے بولا ہاں کیوں نہ تجھے چھوڑوں گا۔ دونوں چل بسے، تو بدی نے ایک رسی بھی اٹھا لی تاکہ مجھے چوٹ نہ لگ جائے، تو دونوں چلتے چلتے گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو اسی نے کہا میں رسی باندھ لیتا ہوں، آپ رسی کو آہستہ آہستہ مجھے اندر رکھنا۔ تو اسی نے رسی سے اس کو آہستہ آہستہ یعنی کنویں کے اندر رکھا۔ وہ جو اندر گیا دیکھا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، رات ہو گئی، جنگل کے سارے جانور آ گئے، سب پریشان تھے۔ سب نے پوچھا کہ ایک دوسرے سے سب پریشان لگ رہے ہو؟ تو سب نے بتایا کہ ہمارا اتنا سامان جو ہے نا سب کچھ گم ہو گیا۔ تو اسی نے کہا چلو جانچا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی چور نہ آیا ہو ادھر ہمارے خزانے میں۔ تو سب اتر گئے کنویں کے اندر، جب اتر گئے تو بدی بیٹھا ہوا ہے، تو سب نے کہا ہاں اسی نے ہی ہمارا سامان چوری کیا ہوگا، تو سبھی نے مل کر اس کو کھایا۔ جی ہاں دوستو، اسی سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ نیت صاف منزل آسان، اور کہتے ہیں نا نیت بد روٹی رد۔ جی تو ہاں دوستو، آپ لوگوں کو میرا کہانی کیسے لگا؟ اگر میرا کہانی آپ کو پسند آیا تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہمارے نئے کہانی، نئے ویڈیوز آپ تک پہنچے۔